انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں کو ان کے دیش سے بھی، اپنے دیش سے بھی نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال دیتے ہو، بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کر ان لوگوں کو وطن سے نکال دیتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو جو تم میں سے ایسی حرکتیں کرے ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کے اندر تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی۔ بالآخرہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کسی طرح کی مدد ملے گی۔ اچھا، یہ اوس اور خزرج یہ دونوں بھائی تھے اور ان کی آپس میں شروع سے نہیں بنتی تھی۔ اوس اور خزرج کا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دونوں قبیلے دونوں بھائی تھے، پھر ان سے آگے قبیلے چلے، بنی اوس اور بنی خزرج، ان کے نہیں بنتے تھے۔ یہ مدینہ میں تھے یہ یمنی اور یہ تھے، یہ بت پرست تھے یہ لوگ۔ تو مدینہ کے اندر جو مشرکین تھے، جو یہودی تھے، ان کے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے تھے۔ بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہ دونوں تھے خزرج کے ساتھ، یعنی خزرج قبیلے کے ساتھ، اور بنو نذیر یہ تھا اوس کے قبیلے کے ساتھ۔ تو ان کی آپس میں جب لڑائی ہوتی تھی ان قبیلوں کی، تو یہ یہودی جو تھے یہ پھر ان کے ساتھ مل جاتے تھے، یعنی اپنے اپنے حلیف کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا ساتھ لڑائی کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو یہ قتل کر دیتے تھے اور پھر ان کو گھروں سے بے گھر یعنی وطن سے نکال دیتے تھے، جلا وطن جس کو کہتے ہیں وہ کر دیتے تھے۔ تو پھر ایک دوسرے سے وہ فدیہ لے کے جان چھوڑ دیتے تھے۔ اصل میں ان کی کتاب تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب تم میں سے کوئی قیدی ہوگا تمہارے پاس آئے تو فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیا کرو۔ تو یہ اللہ کے اس حکم کو مان لیتے تھے کہ وہ فدیہ لے کر آزاد کر لیتے تھے، اور دوسرا حکم اللہ کا یہ تھا کہ اللہ کا حکم کہ آپ نے قتل و قتال نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ یہ پیچھے ہی سے تھا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم نے یہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ 2 حکم دیے تھے کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، اور کوئی قیدی ہو کر آ جائے تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا۔ یہ 2 حکم تھے۔ وہ قتل و قتال تو کرتے تھے لیکن وہ یہ حکم نہیں مانتے تھے اور فدیہ لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک حکم کو مان لیا اور دوسرے کو نہ مانا، بعض حکم کو مان لینا اور بعض حکم کا نہ ماننا۔ تو اس کی پھر آگے جزا کا ذکر ہے کہ اس کی جزا یعنی یہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا اور پھر کسی حکم کو ماننا کسی کو نہ ماننا، اس کی جزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر رسوا کرے، ذلیل کرے، اور آخرت کے اندر تمہیں سخت سے سخت عذاب دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، یعنی یہ یہود و نصارہ ہے جو مشرکین وغیرہ ہیں۔ سو نہ تو ان سے عذاب فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد ملے گی، یعنی یہ آخرت کے عذاب کا ذکر ہے کہ نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کا کوئی وہاں مددگار ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو عنایت کی کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پہ در پہ رسول آتے رہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں کھلے معجزے دے کر اللہ نے بھیجا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت جبرائیل امین
علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان کی مدد کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے، لا تہوی انفسکم استکبرتم، جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے۔ ففریقا کذبتم، ایک گروہ اس کو جھٹلاتا، یعنی جو باتیں رسول لے کر آتے، وفریقا تقتلون، اور دوسرا گروہ ان انبیاء کو قتل کر دیتا۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ایک گروہ ایسا تھا تم میں سے کہ جو ان کو جھٹلاتا تھا، تمام انبیاء کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو انبیاء تھے ان کو جھٹلاتا تھا، اور دوسرا گروہ ایسا تھا وہ ان کو قتل کر دیتا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کس وجہ سے ہوتا تھا؟ وہ تکبر کی وجہ سے کرتے تھے، یہ تکبر تھا ان کا۔ بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کس وجہ کہ تم نے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے تم یہ کرتے تھے کہ تکبر جس میں بھی آ جاتا ہے وہ دین سے ہمیشہ پھر جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں ایسے کہ جن کے دل میں تکبر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام چھین لیا۔ جب بھی تکبر آ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبر جو لوگ ہوں گے، متکبر لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ جو اجسام عطا فرمائیں گے وہ چمنٹیوں جیسے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے جسم ہوں گے، اور جولس ایک وادی ہے جہنم کی جس میں انہیں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں پر ان کے لیے جو کھانے پینے کا انتظام ہوگا وہ جہنمیوں کے خون اور پیپ ہوگا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب والی جو وادی ہے جولس ہے، جس میں یہ متکبر لوگ ہوں گے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ کہتے ہیں یہ پردے میں نہیں ہے بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اس کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے کفر کیا اس کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے ان کے دلوں پر، پردہ بچھا ہوا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، جو بس یہ تھوڑے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ قالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ دل پردے میں ہونے کے سے کیا مراد ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر علم کی تہ لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم دلائل سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں، ہاں، نہ، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں بس وہ تو سب کچھ ہے، جیسے وہ پلمبر صاحب کی ہم نے بات کی تھی کہ بس وہ بھی ہاں، نہ، میں تو بڑا کچھ، ہاں میں اس کی یہ کر دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، اس کو وہ کر دوں گا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، تکبر جس کے اندر بھی آتا ہے، ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر بھی تکبر آیا ہے، چاہے وہ شیخ القرآن جن کو کہا جاتا تھا، ان کے پاس علم بہت زیادہ ہو، دیکھیں ایک تو شیطان تھا کہ بہت زیادہ علم تھا اس کے پاس، اس جیسا علم نہ دنیا میں کسی کے پاس شاید قیامت تک نہ آئے انبیاء کے بعد۔ انبیاء کو جو علم دیا وہ پاک علم ہے، اور اللہ نے کتنا دیا ہے یہ کسی کے علم میں آ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال اس کے پاس، شیطان کے پاس جو علم تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ روح کائنات کا سب سے بڑا عالم تھا، سب سے زیادہ علم اس کے پاس تھا، دلائل بھی اس کے پاس بڑے مضبوط ہوتے تھے، اور یہ دلیل بھی کوئی چھوٹی دلیل نہیں تھی اس کی کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا ہوں، یہ ایک بڑی دلیل تھی کہ یہ ظاہر ہے دیکھا جائے تو آگ افضل ہے، مٹی سے آگ افضل ہے، دیکھا جائے بڑی دلیل تھی یہ، اس سے بڑی کہ یہاں پر یہی دلیل تھی، لیکن یہاں دلیل نہیں، یہاں حکم کو ماننا تھا، یہاں دلیل کی بات نہیں آتی، یہاں حکم کو ماننا تھا۔ تو آج کل یہی نعرہ لگتا ہے کہ میں ایسی دلیل دے رہا ہوں، وہ دلیل کس کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں؟ کبھی صحابہ اکرام کے خلاف، کبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بہت لوگ ایسے دیکھے ہیں۔ اب یہ طاہر القادری تھا، اس کے پاس جتنا علم اب پاکستان میں شاید ہی اس موجودہ دور میں کسی کے پاس اتنا علم ہو جتنا اس کے پاس علم تھا، لیکن جب میں آ گئی نا، میں نے مار دیا، مودودی بڑا علم تھا اس کے پاس، تفسیر لکھی ہے اس نے، لیکن اس نے بھی بس میں اور ہاں آ گئی تو بس وہ بھی دین سے پھر گیا۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ علم دیتے ہیں اور ان کو ہضم ہو جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتا، تو کچھ تو ویسے ہی چھوڑتے رہتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں کبھی بھی، کہ انسان کے پاس علم آئے اور اس علم کا اس نے اپنے علم کا غلط استعمال کرنا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے وقالوا قلوبنا غلف، اس سے مراد ان کی یہی ہوتی تھی کہ ہمارے دلوں میں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے دلائل ہیں۔ تو یہ ان کے دلائل جو وہ آپ نے ذکر کرتے تھے، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما، اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی،
یعنی جب اللہ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہ کتاب ان کی آسمانی کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی تھی کہ تورات سچی کتاب ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے وہ کافر ہو گئے، اس سے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اور یہ مدینہ کے جو مشرکین تھے، ان کی جب آپس میں جنگ ہوتی تھی تو یہ یہود جو کہتے تھے نصارہ کو، نصرانیوں کو، یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مشرکین کو بتلایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا نا تو دیکھنا ان کے ساتھ ہم مل کر اس کی یہ نشانیاں ہوں گی اور اس کے ساتھ ہم مل کر تمہارا قتال کریں گے۔ جب ان کی لڑائیاں ہوتی تھی اس وقت بھی یہ کہتے تھے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو بھی بیان کرتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر مشرکین کو کہتے تھے کہ ہم آپ کا قتل کریں گے، آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آ گئے، ما عرفوا کفروا بھی، ما عرفوا سے مراد کہ آپ جانتے تھے ان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یہودی جانتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نشانیاں بہت ساری تھی۔ کفروا بھی، پھر انہوں نے انکار کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اب نشانیاں پتہ تھی تو انکار کر دیا انہوں نے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ کیوں انکار کیے؟ اس وجہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں سے آئے تھے، تو یہ ان کی عربوں کے ساتھ بنتی نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد عرب جو تھے، جو مشرکین تھے، وہ تو ایمان لے آئے، جن کو دھمکیاں ملتی تھی کہ حضور آئیں گے تو دیکھنا ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جن کو دھمکیاں ملتی تھی، یہودی جن کو دھمکیاں دیتے تھے، وہ ایمان لے آئے، یعنی مشرکین یہ ایمان لے آئے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام بھی تھے، جنہوں نے بعد میں یہودیوں سے پوچھا بھی تھا کہ تم تو ہمیں ڈراتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر آپ کا قتل کریں گے، لیکن آپ خود ابھی ایمان نہیں لائے۔ اس پر وہ ایک یہودی تھا، اس نے جواب دیا کہ ہم اس نبی کی بات نہیں کر رہے تھے، ہم اور نبی کی بات کرتے تھے، وہ ابھی نہیں آیا۔ یہ اس طرح وہ ذرا باتوں کو ٹالتے تھے، جیسے پچھلی آیات کے اندر ہے کہ وہ باتوں کو چھپا لیتے تھے، تو وہ باتوں کو چھپاتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ نبی نہیں ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی مہربانی نازل فرما دیتا ہے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو ان پر اللہ کا غضب ہے غضب کے اوپر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اچھا، یہ وہی بات ہے جو ابھی گزری کہ ان لوگوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ، کہ اللہ جس کو مرضی ہے چاہے نبی بنا دے، جس قبیلے سے مرضی ہے چاہے، یہ اپنی جلن کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو گئے کہ انہوں نے ایک گھاٹے کا سودا کیا ہے، کہ اپنی اس جلن کی وجہ سے کہ یہ عرب میں سے کیوں آ گئے ہیں، یہ تو ہم میں سے ہونے چاہیے تھے، تو نشانی انہوں نے دیکھ لی لیکن اس جلن کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، اور اس پر اللہ کا اس وجہ سے اللہ کا ان پر جو غضب نازل ہوا، وہ کہتے ہیں کہ غضب کے اوپر غضب، یعنی دو عذاب ان کے اوپر نازل کیے گئے ہیں۔ تو وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو